حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بت پرستی کا آغاز ایک طویل عرصے بعد ہوا۔ ابتدا میں انسان اللہ کی توحید پر قائم تھے اور اللہ کو ہی معبود مانتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ کی اولاد نے اللہ کی عبادت کو برقرار رکھا اور اپنی زندگیوں میں نیکی، پرہیزگاری اور ایمان کو اپنایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تبدیلی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کئی نسلیں گزر گئیں اور انسانوں میں نیک لوگ پیدا ہوئے جو ایمان، نیکی اور خدا کے قرب کے مظہر تھے۔ ان نیک لوگوں کی وفات کے بعد لوگوں نے ان کی تعظیم میں ان کی قبریں بنانے اور یادگاریں قائم کرنے کا عمل شروع کیا۔ یہ نیک لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود تھے، جن کے نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھے۔ بتوں کی تخلیق کا آغاز۔ جب یہ نیک لوگ فوت ہو گئے تو شیطان نے انسانوں کو وسوسہ ڈالنا شروع کیا کہ ان کی یادگاروں کو زیادہ نمایاں بنایا جائے۔ اس نے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال ڈالا کہ ان نیک لوگوں کی شبیہیں اور مجسمے بنائے جائیں تاکہ ان کو دیکھ کر لوگوں میں نیکی کی طرف رجحان برقرار رہے۔ ابتدا میں یہ صرف تعظیم کے لیے تھا، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ یہ عقیدت میں تبدیل ہو گیا اور لوگ ان مجسموں کو اللہ کے نزدیک وسیلہ سمجھنے لگے۔ پہلی بت پرست قوم، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم۔ چند نسلوں کے بعد لوگوں نے ان شبیہوں اور بتوں کو اللہ کے قریب کرنے کا وسیلہ سمجھنا شروع کر دیا اور ان کو براہ راست پوجنے لگے۔ اس کے نتیجے میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان بتوں کی عبادت شروع کر دی اور ان کو معبود کا درجہ دینے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس گمراہی سے بچانے کے لیے اللہ کے پیغام کو عام کیا اور ان کو توحید کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے انکار کیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا۔ بت پرستی کا عام ہونا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بھی بت پرستی کا یہ رجحان برقرار رہا اور دوسری قومیں بھی اسی گمراہی میں مبتلا ہو گئیں۔ وقت کے ساتھ شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات مزید پختہ کر دی کہ ان بتوں کی عبادت کی جائے اور یوں انسانیت بت پرستی کے اندھیروں میں ڈوبتی چلی گئی۔ اسلام کا پیغام اور بت پرستی کا خاتمہ۔ بت پرستی کے اس اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے وقتاً فوقتاً انبیاء کو بھیجا تاکہ لوگوں کو توحید اور اللہ کی طرف پلٹایا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس بات کا پرچار کیا اور بت پرستی کے خلاف ایک بھرپور تحریک چلائی۔ یوں بت پرستی کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ایک طویل سلسلے اور شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے ہوا۔ اللہ کے انبیاء نے ہمیشہ انسانیت کو اس گمراہی سے نکالنے کی کوشش کی اور اسلام کا پیغام دنیا کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مکمل ہوا، جو کہ توحید کی تکمیل تھی۔